أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پہ پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اللہ کے تعلیمات سے آج ہم انشاءاللہ ذکر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے جو ہے انسان کو جو ہے دو جنس پہ پیدا کیا، ایک تو ہے مرد اور دوسرا کیا ہے عورت۔ اب مرد کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا، عورت پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے نگران بنایا۔ اب اگر ہم دیکھیں گے اللہ پاک کے طرف سے، اگر ہم ہر زمانے میں جو ہے اللہ پاک نے کیا کیا، پیغمبر جتنے بھی بھیجے، جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی تھے سب کون تھے؟ مرد تھے۔ اللہ پاک نے جو رسالت، جو نبوت سے جسے نوازا وہ کون ہے؟ اللہ پاک نے کسے نوازا؟ وہ مرد کو نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اب مرد کے معاملے میں اگر دیکھا گیا تو عورت کے بھی تعداد زیادہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب خواتین کو جو ہے اگر دیکھا گیا، ہماری اگر کمیونٹی میں اگر دیکھیں گے تو آدھا حصہ تو جو ہے عورت کا ہے۔ اب اس کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان کے نقش قدم پہ چل کر جو ہے تم نجات حاصل کرو۔ یعنی کہ اب دیکھیے اللہ پاک نے جو ہے قرآن میں تو بتا دیا، پردے کے احکامات بتا دیا، ہر چیز بتا دیا۔ اب پریکٹیکل دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعہ میں بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مرد کے لیے میں آئیڈیل ہوں، یعنی کہ اللہ کے پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ پاک نے مجھے جو ہے ایک مرد کے لیے جو ہے رول ماڈل بنایا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے عورت کے لیے بھی جو ہے رول ماڈل بنایا ہے۔ وہ کون ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کہ مرد کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عورت کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یعنی کہ اب عورت زندگی کیسے گزارے؟ آپ کی سیرت مبارکہ کو چل کر، یعنی کہ جو عورت جو ہے آپ کی زندگی مبارکہ، یعنی کہ آپ کے نقش قدم پہ اگر بندی چلی گی تو وہ نجات حاصل کر لے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت مبارکہ پہ جو ہے ہمیں عمل کرنا ہے، یعنی کہ ہم جو سیرت کو سن لینا نہیں ہے، پر اس پہ ہمیں جو ہے عمل کرنا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھائے۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ کہ ایک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایک دوسری چیز کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرانا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن سے محبت کرنا۔ تو ہم دیکھیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں جو ہے یہاں پہ بھی نجات ہوگی اور آخرت میں بھی نجات ہوگی۔ آپ کی شان یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے، اس کو جو ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام ایمان والے عورتوں کی سردار ہو؟ یعنی کہ تمام جنت پہ جو ہے تمام ایمان والوں کی عورتوں کی سردار ہو۔ اور جو ہے یہ تک بھی بتایا گیا ہے کہ نہ صرف مومن عورتوں کی سردار ہو، بلکہ جتنے عورتیں دنیا میں آئیں گی ان سب کی سردار ہو۔ یعنی کہ آپ کون ہے؟ آپ سردار ہے، خواتین کی سردار ہے، عورتوں کی سردار ہے۔ تو ہمیں چاہیے آپ کی سیرت مبارکہ پہ چلنا ہے، آپ کی سیرت مبارکہ کو ہماری زندگی میں لانا ہے۔ اب یہ لانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ علم سیکھنا ضروری ہے۔ یہ سیکھیں گے محبت آئے گی، جب محبت آئے گی تو آپ کی جو ہے سیرت مبارکہ پر ہم چلیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث مبارک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ، اللہ تمہارے غصے سے غضبناک ہو جاتا ہے اور تمہارے خوشی سے خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کی خوشی میں جو ہے اللہ پاک کی رضا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ خوش تو اللہ تعالیٰ خوش، اگر آپ ناراض تو اللہ تعالیٰ ناراض۔ یعنی کہ دیکھیے آپ کی خوشی میں یہ بھی پتا چلتا ہے، جو کائنات کے، یعنی کہ کائنات کے جو رسول، یعنی کہ تمام عالمین کے یہ رحمت العالمین ہے،
آپ ان کی رحمت ہیں. یعنی کہ دیکھیے بیٹی کسے کہتے ہیں؟ بیٹی رحمت کو کہتے ہیں. اور بی بی فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس کی بیٹی ہے؟ رحمت للعالمین کی. یعنی کہ رحمت للعالمین کی بھی رحمت ہے آپ. اسی طرح سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکون ہے. وہ کہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا سکون ہے کیونکہ جو مولا، یعنی کہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں جس کا مولا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے مولا، یعنی کہ جو مولا تمام عالمین کے مولا ہے، ان کا سکون ہے آپ. اسی طرح سے دیکھیے ماں جو ہوتی ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے. تو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جنتی، تمام جنتوں کے سردار ہے. جو جنتوں کے سردار ہے ان کی بھی جنت ہے آپ. یعنی کہ آپ کی شان اتنی ہے، اللہ پاک نے آپ کے اندر اتنے فضائل رکھا ہے، آپ اعلیٰ ہستی ہے. تو آپ ایسی ہستی مبارکہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آپ کی زندگی کی مبارکہ جو آپ کی سیرت مبارکہ پہ ہمیں چلنا ہے. یا آپ دیکھیے، آپ ایگزامپل ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. یعنی کہ یہاں پہ صدی سے مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیں راضی کرنا چاہیے. آپ اگر خوش ہو تو اللہ تعالیٰ خوش. آپ کی رحمت کی اگر ہم پر نظر پڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی بھی رحمت کی نظر پڑ جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت مبارکہ کو ہماری زندگی میں لانا ہے. اور ایک مرتبہ حضرت بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ایک شخص آئے، کچھ معاملات کو لے کر جو ہے آپ کے پاس تشریف فرما ہوئے. آ کر جو ہے ساتھ میں بیٹھ گئے اور آپ جو ہے دونوں جو ہے گفتگو کر رہے تھے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ مسکراتے مسکراتے جو ہے آپ کو لوچ دیے. آپ کو جب لوچے تو آپ کو لوچے، پھر مسکرا کر کچھ کہا آپ سے. تو اب انہوں جو جس سے بات ہوئی، یعنی کہ جس کو لوچے، آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. پھر وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ اس میں جو ہے ایک شخص نے کہا، مطلب آپ سے فرمایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے فرمایا، آپ جو ہے انہیں جو ہے مسکرایا بھی اور انہیں لوچا بھی. مطلب بات کیا ہے، کس وجہ سے آپ نے ایسا کیا؟ تو اس پر آپ فرماتے ہیں، میں نے اس لیے لوچا کہ جب میدان محشر میں جب مجھے اٹھایا جائے گا تو آپ کو یاد رہے. جب مجھے اٹھایا جائے گا تو آپ کو یاد رہے، آپ جو ہے میدان محشر میں جو ہے آپ اپنے دادی سے کہہ کر مجھے بخشش کروا دینے کے لیے میں نے انہیں لوچا. یعنی کہ جب مجھے میدان محشر میں جب اٹھایا جائے گا تو مجھے لے جا کر اپنے دادی کے پاس رکھ دے، اور رکھ کر جو ہے ان سے جو ہے میری بخشش کروا دینے کے لیے میں نے ان سے لوچا ہے. یعنی کہ میں لوچا اس لیے کہ میں جو ہے یاد رہوں ان کو. جب میدان محشر میں جب میں اٹھایا جاؤں گا تو آپ اپنی دادی سے جو ہے مجھے بخشش کروا دینا، اس لیے میں نے لوچا. یعنی کہ آپ دیکھیے، آپ یہاں پہ میں بھولنا نہیں، یعنی کہ آپ بھولنا نہیں بول کر آپ نے انہیں لوچا. یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے جو بخشش بھی مل رہی ہے وہ کس سے مل رہی ہے، کس سے مل رہی ہے؟ ہمیں حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا. یعنی کہ آپ کا عقیدہ کیسا تھا؟ دیکھیے ہمیں جو ایسا عقیدہ پیدا کرنا ہے، وہ عقیدہ پیدا کرنے کے لیے اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ڈالنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، حکم دیا ہے، تو اہل بیت سے محبت کرو. یہ حکم کو ہمیں اپنانا ہے. جب یہ اپنائیں گے تو ہمارا عقیدہ درست ہوگا، اور جب عقیدہ درست ہوگا تو ہم جو ہے یہاں پہ بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. آپ کی دیکھیے، اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شان دیکھیے. آپ فاطمہ، یعنی کہ آپ کا نام جو لقب جو فاطمہ جو آپ کو ملا ہے، اس کا جو ہے اس کی جو میننگ ہے کہ کیا ہے؟ چھڑوانے والی. یعنی کہ یہاں پہ چھڑوانے والی، اب کس چیز سے چھڑوانے والی؟ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے کہ میری فاطمہ، یعنی کہ میری بیٹی، میری فاطمہ امت کو جہنم سے نجات پر چھڑانے والی ہے. یعنی کہ دیکھیے جو نجات جو جہنم سے جو ہمیں چھڑوانے والی وہ کون ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی کہ اب اعلیٰ ہستی ہے. ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت مبارکہ کو زندگی میں لائیں. اگر آپ خوش تو اللہ تعالیٰ خوش، آپ اگر ناراض تو اللہ تعالیٰ ناراض. اور ہمیں جو بخشش بھی مل رہی ہے، جو جہنم سے ہمیں جو نجات بھی مل رہی ہے، آپ کے ذریعے مل رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آپ کی زندگی کی مبارکہ، یعنی کہ آپ کی سیرت مبارکہ کو ہماری زندگی میں لانا ہے. اب دیکھیے زہرا، اب زہرا کے معنی کیا آتا ہے؟ کلی کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری جنت کی کلی ہے. یعنی کہ جنت کی کلی کہا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اسے سنا کرتے تھے، یعنی کہ میری بیٹی فاطمہ، اور کہتے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے. اور دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ یہ میرے جنت کے پھول ہے.
مطلب آپ کلی ہے اور پھول کیا ہے؟ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ، اور یہ پھول ایسے ہے اور یہ کلی ایسی ہے کہ یہ دنیا کے جو پھول ہوتے ہیں، دنیا کے جو کلی ہوتی ہے، اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے، یہ فانی ہوتی ہے، پر یہ ایسے پھول ہے، یہ ایسی کلی ہے کہ یہ قیامت تک مہکے گی اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب سے آپ جو ہے آپ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ جب آپ پریگننٹ تھی، یعنی کہ جب آپ پیٹ میں تھی، تب سے آپ فرماتی ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی کہ 9 مہینے تک جو ہے آپ جو ہے جنت کی خوشبو جو ہے محسوس کرتی تھی، آپ جب بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا جو ہے جب پیٹ مبارک میں تھی۔ اور طاہرہ کے معنی یہ آتا ہے کہ حضرت امام حسن جب تولد ہوئے، یعنی کہ جب آپ ڈیلیوری یعنی کہ جب ہوئی، تو جب پیدا ہوئے تو ظہر کے بعد آپ جو ہے پیدا ہوئے، آپ ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں جو ہے آپ پیدا ہوئے، پھر عصر کی نماز کے بعد جو ہے آپ یعنی کہ عصر کی اذان جب ہوئی، آپ مصلی پہ ٹھہری ہوئی تھی، آپ جتنے بھی خادم تھے، یعنی کہ جتنے بھی آپ کی خدمت میں جو تھے خادمہ تھی، وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ آپ جو ہے نماز پڑھ رہی ہے، یعنی کہ یہ ہوتا ہے نا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ خواتین جب بچے ڈیلیوری کر دیتی ہے تو انہیں جو ہے مطلب وہ لوگ ناپاک ہوتی ہے، پر یہاں پہ آپ جو ہے مصلی پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ جو خادمہ تھی وہ اس نے کیا کیا، اس نے بھی اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے جو خادمہ تھی وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو ہے پیش ہوئی اور فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی جو بیٹی ہوئی ہے، مطلب جو بیٹی ہے جس کو بیٹا ہوا ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کو جو ہے بیٹا ہوا ہے، آپ جو ہے ظہر کے بعد بیٹا ہوا ہے، اور آپ جو ہے یہاں پہ دیکھیے آپ عصر کی نماز کے لیے جو ہے مصلی پہ ٹھہرے ہوئی ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میری بیٹی کو عام نہیں سمجھو، تم میری بیٹی کو نہیں جانتے، میری بیٹی دنیا کی پاک خاتون ہے، کبھی ناپاک نہیں ہوا کرتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے پاک بنایا۔ دیکھیے پاک ہستی ہے، یہ ہستی مبارکہ کو ہمارے دل میں ڈالا ہے، جب یہ ہستی مبارکہ کو ہمارے دل میں ڈالیں گے تو ہم بھی پاک ہو جائیں گے۔ یہ پاک ہمارے خلق کو ہمیں پاک کرنا ہے، یہ پاک کرنے کے لیے ہمیں آپ جو پاک یعنی کہ پاک بندی، اللہ کی پاک بندی کو ہمارے دل میں ڈالا ہے، یہ بندی کو ہمارے دل میں ڈالا ہے، کہتے ڈالیں گے تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گے۔ اب دیکھیے آپ ایسی اعلیٰ ہستی ہے، یعنی کہ قیامت کے دن یعنی کہ آپ کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ندا دیں گے، کیا ندا دیں گے؟ اے لوگوں مطلب اپنی گردنوں کو جھکا دو، یعنی کہ اس گردنوں کو جو جھکانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں کون ہوگے؟ صدیقین بھی ہوگے، صالحین بھی ہوگے، شہداء بھی ہوگے، اس میں نیک بندے بھی ہوگے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب کہ ہمیں بھی جو ہے آپ کے صدقے جو ہے مطلب ہمیں بھی جو ہے آپ کی سواری میں ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ڈال دے۔ اب دیکھیے اللہ کے فرشتے جو ہے ندا دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ اب یہ ندا دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہیتی بیٹی آ رہی ہے، یعنی کہ آپ کا مقام ایسا ہے کہ ایسا اعلیٰ مقام ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کو ایسے مطلب پروٹوکول سے لے کر جا رہے ہیں، یعنی کہ دیکھیے آپ کی پردے داری کا بھی اگر مقام دیکھیں تو اتنا آپ جو ہے مطلب دنیا میں بھی آپ اتنی پردے، اور آخرت میں بھی جو ہے جب قیامت کے دن بھی جو ہے آپ کو اتنا پروٹوکول سے لے کر جائے گا۔ اور دیکھیے آپ جو ہے آپ ہمیشہ جو ہے دعا کرتی تھی، اور ایک مرتبہ جو ہے آپ ہمیشہ جو ہے امت کے لیے دعا کرتی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے امی جان، آپ ہمیشہ جو ہے امت کے لیے دعا کرتی ہو، ہمارے لیے تو دعا نہیں کرتی ہو۔ تو آپ فرماتی ہے کہ میں تمہارے لیے بھی دعا کرتی ہوں، میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی بھی دعا کرتی ہوں، پر سب سے زیادہ حق جو ہے امت کا میرے پر ہے، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی امت کی، آپ کو بھی فکر تھی، یعنی کہ آپ یہاں پہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ حق جو ہے امت کا میرے اوپر ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ حق میرا جو ہے میری دعا پہ جو ہے میری امت کا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ جو ہے پردہ فرما گئی تو آپ فرمانے لگے کہ یہ سب سے یعنی کہ آپ اتنا رو رہے تھے، آپ دار و فتح اتنا رو رہے تھے، آپ فرمانے لگے کہ مطلب یہ کہہ رہے کہ یعنی کہ آپ جب پردہ فرما گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلے گئی ہے، پر سب سے مطلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرنے والے ہاتھ بھی رخصت ہو گئے،
یعنی کہ آپ ہمیشہ فکر مند ہوتی تھی. آپ دیکھیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، آپ کی فکر. تو ہمیں چاہیے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ڈالنا ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ڈالنا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی کہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضمانت دی تھی، اگر تم یہ چیزیں پکڑ لیے تو ختم، تم یہاں پہ بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، یعنی کہ تم گمراہ ہو ہی نہ سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ انہیں مضبوطی سے تھام لینا. ایک کیا ہے؟ ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے. تو اگر ہم اسے مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی کہ ایک تھیوری ہے، ایک پریکٹیکل ہے. قرآن کیا ہے؟ تھیوری ہے. پریکٹیکل کیا ہے؟ اہل بیت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ انہیں مضبوطی سے تھام لینا ہے. اسے مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی اس حدیث میں. کیا ضمانت دی؟ تم میں دو چیزیں بھاری چھوڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. اگر اسے مضبوطی سے تھام لو گے تم کامیاب ہوگے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے لاوارث چھوڑ کر نہیں گیا، ہمیں جو ہے دو چیزیں ہمیں چھوڑ کر گیا، وہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہم نے کیا کیا، ہم جو ہے ہمارے ذہنوں سے ہم نے نئے نئے دین بنا لیے. ہم نے جو ہے ہمارا جہاں پہ چیز جمتی وہ چیز کو ہم اٹھا لیتے اور ہمارے حساب سے جو ہے ہم دین لے لیتے. مگر ہمیں ہر چیز خریدنا ہے، نئی چیز خریدنا ہے، مگر جو دین ہے وہ پرانا دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ دین کو پکڑ کے رکھنا ہے. ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. تو ہمیں چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وہ حکم پہ چلنا ہے. کیا ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے، ہمیں اس چیز کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. ایک واقعہ رکھتی ہوں. ایک مرتبہ جو ہے یہودی عورتیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے. یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے معاذ اللہ جو وہ عورتیں تھے ان لوگ جو ہے شرارت سنتی تھی کہ آپ کی جو ہے یعنی کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی جو ہے مطلب آپ کی جو ہے مطلب ان لوگ کی نیت خراب تھی. اب وہ لوگ نے کیا کیا، وہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دربار میں تشریف فرما اور کہنے لگے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی جو ہے دعوت ہے، ایک کی جو ہے ہم جو ہے دعوت کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے بھیج دے، اور جب دعوت کو بھیج دے تو آپ جو ہے دین کی بات بھی رکھ سکتی ہے. یعنی کہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کریں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام رحمت اللہ یعنی کہ تمام کائنات کے رحمت اللہ عالمین ہے، آپ کو پتا ہے. پر یہاں پہ دیکھیے آپ نے جو جب دعوت دی تو آپ نے قبول کر لیا. آپ نے قبول کر لیا، پھر جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے یہ بات بتائی کہ جو ہے یہاں پہ سے دعوت آئی. اب آپ کو پتا تھا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہ عورتیں کیسی ہے، آپ پریشان ہیں. اب دیکھیے آپ فکر میں تھی. اب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کو، اپنے ایمان والے بندوں کو ان کا کوئی عمل ضائع نہیں کرتا، اور اللہ ان کو جو ہے ذلیل نہیں کرتا. جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل نہیں کرتا، ان کو جو ہے عزتوں سے نوازتا. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، اور ایمان والوں اب جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے کبھی ذلیل نہیں کرتا، انہیں عزتوں سے نوازتا. اگر سامنے والا بندہ کتنا بھی ذلیل کرنا چاہے پر اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے نوازتا. اب یہاں پہ دیکھیے اس واقعہ میں دیکھیے آپ کو جو ہے جب دعوت دی گئی، اب آپ یہ سوچ میں پڑ گئی کہ میرے پاس تو کچھ لباس نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے تمام رحمت العالمین کی بیٹی ہے. یہاں پہ دیکھیے تمام، اگر چاہے تو آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اہل بیت جو ہے یہاں پہ جو ہے اختیار کیا تھا آپ لوگوں نے ایک فاقہ اختیار کیا تھا، اور آپ نے جو رہنے کا اور جو انداز تھا وہ سب آپ لوگوں نے اختیار کیا تھا. اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے تھے، پر یہاں پہ آپ لوگوں نے اختیار کیا. کیوں اختیار کیا؟ کل کے دن جو ہے غریب یہ نہ کہے کہ یہ جو ہے ہم دین تو جو ہے امیر لوگ ہی سیکھ سکتے، پر یہاں پہ آپ لوگوں نے اختیار کیا تھا. اب یہاں پہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا بتایا کہ جو ہے یہودی عورتوں نے جو ہے دعوت کا جو ہے بتایا کہ دعوت ہے یہاں پہ، تو یہودی عورتوں نے جو ہے دعوت دی ہے، تو آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پریشان تھی، مطلب پریشان نہیں تھی، آپ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اب میں کیا پہن کر جاؤں، آپ نے سوچ میں پڑے. پر یہاں پہ دیکھیے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے جنت سے لباس دے کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لباس لیا
اور لے کر جو ہے جب بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور کہا کہ جب یہ لباس پہن کر جائیے، تو جب آپ نے یہ لباس پہنا، پہن کر جب آپ دعوت کی طرف تشریف فرما ہوئی، یعنی کہ دیکھیں وہ یہودی عورتیں کیا تھی، وہ لوگ معاذ اللہ آپ کی جو ہے مطلب آپ کی نیت، آپ لوگ مطلب وہ جو یہودی عورتیں تھیں ان لوگوں کی نیت خراب تھی کہ آپ کو بلائیں گے، آپ کو ذلیل کریں گے معاذ اللہ۔ پر یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ جب آپ لباس پہن کر جب آپ دعوت میں تشریف فرما ہوئی، سب لوگ جو ہے اچھے اچھے کپڑے پہن کر تھے، سب لوگ اچھے کپڑے پہن کر تھے، جب آپ جب دعوت میں گئی تو سب لوگ جو ہے جب آپ انڈر ہوئی، سب لوگ جو ہے کنیزی دکھنے لگی اور آپ ملائکہ دکھنے لگی، اور لوگ جو ہے آپ کو جو ہے لے کر جا کر جو ایک طرف بیٹھا دیے، اور سب لوگوں نے پوچھنے لگے، سب لوگ پوچھنے لگے یہ لباس کہاں، یہ لباس تم کہاں سے لائی ہو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بابا نے دیا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ پھر جو ہے پھر اب سب نے کہا کہ آپ کے بابا کو یہ لباس کس نے دیا؟ تو آپ نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا۔ پھر آپ کو جو ہے پھر انہوں نے پھر یہودی عورتوں نے پوچھا کہ یہ لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں سے لے کر آئے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ یعنی کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ لباس جنت کا لباس ہے، یعنی کہ دیکھیے آپ جب یہ لباس پہنے سب لوگ کنیزیں دکھنے تھے، آپ ملائکہ دکھنے لگے، اور جب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے جب یہ بات سب لوگوں نے سنا، سب نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، یعنی کہ کلمہ پڑھنے لگے، یعنی کہ جو مومن ہوتا محاصر ہوتا ہے، یعنی کہ ایمان کا اثر لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہے، اور جو غیر مومن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے متاثر؟ یعنی کہ دنیا سے اٹریکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ ایمان کا اثر لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ جو حضرت سیدنا بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو کنیزیں ہوگی، جو ایمان والی ہوگی، جب کسی جگہ پہ جائیں گی تو وہاں پہ ایمان کا نور بھرے گی، اور مطلب یعنی کہ جو بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی کنیز نہیں ہوگی، یعنی کہ ان کی محبت دل میں نہیں پالے گی، یعنی کہ آپ کی سیرت مبارکہ پہ نہیں چلے گی، وہ کیا ہوگی؟ وہ دنیا سے اٹریکٹ ہوگی۔ تو آپ کی سیرت مبارکہ کو ہماری زندگی میں لانا، آپ کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں گے، آپ صبر، بھروسہ، توکل، یہ ہر چیز یعنی کہ اللہ پاک نے آپ کے اندر ہر چیز، یعنی کہ آپ کیا ہے، آپ جو ہے فضیلت آپ کے اندر اللہ پاک نے تمام فضیلتیں آپ کے اندر رکھ دی، آپ ایسی ہستی مبارکہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آپ کی جو ہے سیرت مبارکہ پہ چلنا ہے، آپ کی سیرت مبارکہ کو ہماری زندگی میں لانا، ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ آپ کے دیکھیے آپ نے جو ہے آپ نے جو ہے جب آپ کا پردہ فرمانے کا جو ہے ٹائم تھا، آپ نے جو ہے 4 وصیت کی، آپ نے کیا 4 وصیت کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے آپ نے جو ہے 4 وصیت کی، آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میرے طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا آپ پر میں نے کوئی زیادتی کی ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور نہ ہی دل میں میرا کوئی آپ کے لیے گلا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے آپ کی دیکھیے عاجزی کا عالم، دیکھیے آپ کی بندگی کا عالم، دیکھیے آپ دیکھیے آپ کا پردہ فرمانے کا آخری وقت ہے اور آپ وصیت کر رہی ہے، کیا وصیت کر رہی ہے؟ اگر مجھ سے کوئی تکلیف، اگر مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، یعنی کہ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے آپ جو بندی جو مطلب آپ کون ہے؟ آپ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا، اور آپ کی عاجزی کا عالم دیکھیے، آپ کی بندگی کا عالم دیکھیے، آج ہمارا حال کیا ہو گیا دیکھیے، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اب بھی مطلب کیا ہے، اور شوہر کو جو ہے بیوی کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا بنایا، تو ہم دیکھیے آج ہمارا حال دیکھیے کیا ہو گیا ہے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے کیا بتایا ہے، آپ یہاں پہ وصیت کر رہی ہے، کیا وصیت کر رہی ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وصیت کر رہی ہے، کیا وصیت کر رہی ہے کہ اگر مجھ سے کچھ تکلیف ہو گئی تو معاف کر دے، یعنی کہ آپ کا دیکھیے آخری لمحات میں بھی دیکھیے آپ اپنے شوہر کو جو ہے ایک خوش کر رہی ہے، یعنی کہ شوہر کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ اور دوسری وصیت کیا ہے کہ میرے بچوں سے ہمیشہ شفقت فرمانا، ان کی دلداری کرنا، ان سے پیار فرمانا، اور ان کے سر پر دست محبت رکھنا، یعنی کہ آپ نے دوسری وصیت کی۔ اور تیسری وصیت آپ نے یہ فرمائی کہ قبرستان میں میرا جنازہ رات کے وقت لے جانا، اس لیے کہ کسی نے بھی میری زندگی میں کسی نامحرم نے میری قد و قامت کو نہیں دیکھا۔
اب بات یعنی کہ اب دیکھیے وصال مطلب یہاں پہ دیکھیے وصال کے بھی آپ یعنی کہ وصال یعنی کہ آپ کا جو ہے وصال یعنی کہ پردہ فرمانے سے پہلے جو ہے آپ یہ بھی وصیت کر رہی ہے. کیا وصیت کر رہی ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے جو ہے آپ جو ہے رات کے وقت جو ہے مجھے لے جانا, جنازے کو لے جانا. اور چوتھی وصیت آپ فرماتی ہے کہ وصیت فرماتی ہے کہ مجھے بھول نہ جانا, میری خبر پر تشریف لاتے رہنا اور دعائے خیر فرماتے رہنا. تو یہاں پہ دیکھیے 4 وصیت آپ نے بتائی ہے. اور کیسی وصیت ہے دیکھیے, آپ کی بندگی کا عالم دیکھیے, آپ کی عاجزی کا عالم دیکھیے, آپ عاجزی کیسی, آپ کی بندگی دیکھیے, آپ آخری وقت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہی ہے. اور کون ہے آپ, رحمت العالمین کی بھی رحمت ہے. تو ہم دیکھیے آج ہمارا دیکھیے ہم جو ہے ہم سمجھ رہے کہ ہم جو ہے یہاں کی زندگی ہم مزے سے جی لینا ہے, ہمیں جو ہے آخرت کی کچھ فکر ہی نہیں کرنا ہے. جو چیز ہمیں یہاں پہ فنا ہونے والی ہے اس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, جو چیز باقی رہنے والی وہ چیز کے تو ہم انتظام ہی نہیں کر رہے, ہم وہ چیز کے بارے میں سوچ رہے ہی نہیں. آپ کیسی کیسی وصیت کر رہی ہے, دیکھیں آپ اتنی بڑا اعلیٰ ہستی رہنے کے باوجود بھی آپ کی زندگی مبارکہ میں آپ کیسی 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 چیزوں سے, ہمارے پر تو ایسی چیزیں نہیں ہونے والے. ہم جو ہے تھوڑی تھوڑی خالی سی بات آ گئی تو ہم پریشان ہو جاتے, اور پریشان ہو گئے کیا کرتے ہم دین کو چھوڑ دیتے. پر دیکھیے آپ کیسی اعلیٰ ہستی مبارکہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت مبارکہ پہ چلنا ہے. اور اس پر جب آپ وصیت سنیے, آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور کہا کہ آپ کی تمام وصیت دل سے قبول کرتے ہیں, اور آپ کچھ میرے باتیں بھی سن لیجئے. بلکہ آپ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہ میری طرف سے کوئی تکلیف ہوئی تو معاف کر دیجئے. اور دوسری چیز آپ بتاتے ہیں کہ دوسرا کہ جب آپ اپنے والد کی بارگاہ میں حاضر ہو تو مجھے غمزدہ کا سلام عرض کر دینا. اور تیسرا یہ کہ آپ اپنے ابا کی بارگاہ میں جو ہے میری کوئی شکایت نہیں پیش کرنا. یعنی کہ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے آپ بھی کیا وصیت کر رہے ہیں, بیوی تو بیوی, شوہر بھی دیکھیے یہاں پہ کیسے, یہاں پہ دیکھیے آپ کیسے مطلب آپ بی بی فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ نے کو جو ہے تکلیف دینا, اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینا, اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف دینا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دینا. یعنی کہ بیوی تو بیوی, شوہر کا بھی دیکھیے کیسا مقام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کی محبت ہماری زندگی میں لانا. اگر ہم اہل بیت کی محبت کی زندگی میں اگر ہم لے کے آئیں گے تو ہمارا ہر رشتہ کامیاب ہوگا, چاہے بیوی کا ہو, چاہے شوہر کا ہو, چاہے بہو کا ہو, چاہے بیٹی کا ہو, ہر چیز کا رشتہ جو ہے ہمارا کامیاب ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے سیرت مبارکہ پہ چلنا ہے. یہ چلیں گے تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہوگے, آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. تو ہمیں چاہیے اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے, اہل بیت کے دامن کو پکڑ کے رکھنا چاہیے, کیونکہ یہی نجات کا ذریعہ ہے. یہاں پہ بھی کامیابی کا صرف دار و مدار صرف ایک ہی چیز پہ ہے, اور آخرت کا بھی یہ چیز ہے کہ ہمیں جو ہے اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں لانا ہے. تو آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ کہنے اور بولے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.